أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے وفیہا نعیدکم اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ فرمایا کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی زمین کی مٹی سے ہوئی اور اس کے بعد انسانی نسل کا سلسلہ نطفے سے چلا اور نطفہ خون سے بنتا ہے اور خون غذا سے بنتا ہے اور غذا جو بھی ہے وہ زمین سے آتی ہے، اس لیے بالواسطہ انسان نطفہ بھی انسان کا وہ زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو زمین کے جوہر سے یعنی اس کے ست سے پیدا کیا، اس کے رب سے یا ست سے یا جوہر سے، ایکسٹریکٹ جسے آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں، اس سے پیدا کیا اللہ نے۔ تو انسان کی بہرحال پہلی پیدائش بھی اور موجودہ پیدائش بھی اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں زمین کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف میں آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کہا کہ اب اسی میں تمہیں زندہ رہنا ہے، اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اور ہمارے ہاں جو ایک بات مشہور ہے کہ میت پر مٹی ڈالتے وقت پہلی مٹھی ڈالتے وقت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالتے وقت وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالتے وقت ومنہا نخرجکم۔ یہ روایات ضعیف ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں جو تدفین اور جنازے اور زیارت قبور کی 241 بدعات کا ذکر کیا ہے، اس میں 90 نمبر پر اس بدعت کا ذکر کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں، البتہ بغیر اس آیت کے پڑھے ہوئے 3 مٹھی مٹی ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ ثم اتا قبر المیت فحصى علیہ ثلاثا من قبل راسہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا اور پھر اس کی قبر پر آئے اور سر کی جانب سے، میت کے سر کی جانب سے 3 مٹھی آپ نے مٹی اس میں ڈالی۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، سنن البیہقی میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ میت مشہور صحابی رسول سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس کو اپنی تمام نشانیاں دکھلائیں. فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سانپ بن جانا اس نے دیکھا، آپ کے ہاتھ کا ستارے کی طرح چمکنا دیکھا، اور اس کے بعد طوفان دیکھے اور ٹڈیاں دیکھیں، جوئیں دیکھیں، مینڈک دیکھے، اور پھر بالآخر سمندر کا پھٹنا دیکھا، اور اس میں سے بنی اسرائیل کا صحیح سلامت گزرنا دیکھا. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون اپنی ضد پر اڑا رہا اور اپنی بدبختی پر قائم رہا، اور اسے یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر حق کی طرف آ جاتا اور اپنے کفر سے اور شرک سے اور اپنی خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتا. قال اجئتنا، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحر کا، اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ، اے موسیٰ. بسحر کا، اس نے اس جادو کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا حقارت کے ساتھ. کہا کہ تم اپنے اس بے قیمت اور معمولی جادو کے کرتب کے ذریعے ہم سے ہماری حکومت چھین لینا چاہتے ہو اور ہمارے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ہر ظالم اور جابر حکمران کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس حق کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ جھٹ سے الزام لگا دیتا ہے کہ تم لوگ تو یہ اقتدار کے بھوکے ہو، جیسے کہ اقتدار پر فائز رہنا اس کا پیدائشی حق ہو، اور کوئی دوسرا اس کے نزدیک بھی پھٹکنے کی ضرورت کرے تو وہ مجرم بن جاتا ہے. یہی بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ اے موسیٰ، تم تو ہماری حکومت پر قبضہ کر کے ہمیں اس سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، اور تمہارا یہ چھوٹا سا جادو، یہ چھوٹا سا کرتب، یہ ہماری حکومت کو متزلزل نہیں کر سکتا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم ہر صورت لے کر آئیں گے تیرے پاس اس جیسا جادو. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو طے کر دے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کی جگہ. لا نخلفہ نحن، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں، ولا انت، اور نہ تو کرے، مکاناً سوا، ایک ایسی جگہ پر جو ہموار ہو. موعداً، یہ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی اور ظرف زمان بھی. تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے موسیٰ، ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر دے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک جگہ کا انتخاب کر لے جس پر ہم بھی پہنچیں اور تم بھی پہنچو، اور دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس عہد کی یا اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہ کرے. چیلنج کیا اس نے. اسے بڑا یقین تھا کہ میرا ملک جادوگروں سے بھرا پڑا ہے، اور یہ دو بیچارے
مظلوم قوم کے افراد جن کے پاس ایک لاٹھی کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارا مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ چنانچہ اس نے اختیار دن کا اور جگہ کا موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا اور کہا کہ جہاں تم چاہو اے موسیٰ اور جب تم چاہو ہم تم سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہم تمہیں شکست فاش دیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح تمہارے اس جادو کو ہم نے بیکار کر دیا۔ مکاناً صبح کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ہے مساوی جگہ، ایک معنی ہے ہموار جگہ، یعنی ایسی جگہ ہو جہاں مملکت کے طول و عرض سے لوگ پہنچ سکیں، مملکت کے درمیان میں ہو، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جہاں اسرائیلی اور قبطی دونوں قومیں آسانی سے پہنچ سکیں، ایسی جگہ ہونی چاہیے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا وعدہ زینت کے دن کا ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو دن چڑھے اکٹھا کیا جائے۔ یوم الزینہ ان کے ہاں ایک سالانہ جشن کا دن تھا، جس دن نیل دریائے نیل پانی سے بھر جاتا پوری طرح اور اس کا پانی کناروں سے باہر اچھلنے لگتا۔ اس دن وہ اپنی سالانہ کاشتکاری کا آغاز کرتے اور فصلوں کی کاشت کو شروع کرتے، مگر اس سے پہلے ایک میدان میں وہ سارے لوگ جمع ہوتے اور وہاں جشن مناتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن کا تعین تو کر دیا، لیکن جگہ کا تعین اس لیے نہیں کیا کہ جگہ معروف تھی، سب لوگوں کو پتہ تھا کہ زینت والے دن کہاں اکٹھا ہونا ہے۔ تو ہمارے عصر حاضر کے بعض مفسرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ 13 ستمبر کا دن تھا جب دریائے نیل پوری طرح بھر جاتا تھا۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا انتخاب کیا تاکہ چھٹی ہو اور سب لوگوں کو آنے میں آسانی ہو، اور فرمایا کہ لوگوں کو دن کے ابتدائی حصے میں جمع کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو صبح چلے وہ سورج کے چڑھنے تک مقابلے کی جگہ پر پہنچ جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر مقابلہ لمبا ہو جائے تو شام تک کا وقت مل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم دیر سے مقابلہ شروع کریں اور پھر رات ہو جائے، تو دن کی روشنی ہی میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ ہم سچے ہیں یا تم سچے ہو۔ فتولیٰ فرعون، پھر فرعون اپنے دربار سے لوٹا، فجمع کیدہ، تو اس نے اپنا مکر و فریب اکٹھا کیا، ثم اتا، پھر بڑی شان و شوکت سے آیا۔ وہ دربار برخاست کر کے آیا اور اپنے درباریوں میں اس نے کہا کہ اعلان کرو مصر کے طول و عرض میں کہ جو بھی کوئی ماہر کا جادوگر ہے وہ دارالسلطنت پہنچ جائے اور اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا اور بادشاہ کے مقربین میں شامل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ جادوگر جوک در جوک انعام کے لالچ میں اور اعزاز کے لالچ میں دوڑتے ہوئے وہاں پہ پہنچے۔ ثم اتا، پھر فرعون نے اپنا تخت منگوایا اور ایک اسٹیڈیم کی طرح وہ میدان تھا، اس میں اونچی جگہ پر اپنا تخت لگایا اور دائیں بائیں اپنے درباریوں کو بٹھایا، اور ایک طرف 80,000 یا 40,000 جادوگر، بے شمار پبلک، اور ایک طرف یہ دو آدمی جو ایک لاٹھی لے کر کھڑے ہیں، یہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ قال لهم موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا وَيْلَكُمْ تمہاری بربادی ہو لا تفتروا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ تو وہ تم کو عذاب کے ساتھ تباہ کر دے گا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے جادوگروں سے بھی اور فرعون کی قوم سے بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو تمہاری بدبختی اور کمبختی کی انتہا ہو جائے گی اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھو گے، یعنی مجھے جادوگر کہہ کر اللہ پر جھوٹ باندھو گے کہ اللہ کے نبی جادوگر نہیں ہوتے، کیا تم اللہ کے نبی کو جادوگر کہہ کر اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہو کہ اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے جادو بھیجتا ہے اور اللہ اپنے انبیاء کو جادو دے کر لوگوں کے ذریعے لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجتا ہے؟ فرمایا یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور یسحتکم کا معنی ہے اسحتا، یسحتو کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، استأصل کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا اگر تم اللہ پر بہتان باندھو گے اور جھوٹ باندھو گے تو اللہ پاک کا غضب اور اس کی پکڑ اور اس کا غصہ بڑا سخت ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ تو انہوں نے اپنے کام میں اپنے درمیان جھگڑا کیا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ اور پوشیدہ سرگوشی کی۔ جادوگروں میں آپس میں موسیٰ علیہ السلام کا خطاب سننے کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ تو اللہ کا نبی معلوم ہوتا ہے، بعض نے کہا نہیں یہ جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور انہوں نے خفیہ یہ سرگوشیاں کی۔ نجوہ پہلے ہی خفیہ بات ہوتی ہے، اسر فرما کر اس کی پوشیدگی کو مزید واضح کر دیا کہ انہوں نے یہ بات اس طرح چپ کے آپس میں کی کہ فرعون کو یا موسیٰ علیہ السلام کو یا درباریوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے، اور آپس میں تھوڑی دیر تک وہ بحث و تمہیس میں مشغول رہے، اور پھر ان کا یہ اتفاق ہو گیا کہ نہیں اس کا مقابلہ ہی کرنا چاہیے، یہ جادوگر ہے۔ درباریوں نے بھی ان سے کہا کہ دیکھو اس بات میں ذرا شک نہیں کہ یہ جادوگر ہیں اور ان کا مقابلہ جادو کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، اس لیے تم آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو جاؤ اور متحد ہو کر یک بار کی ایسا حملہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام میدان سے ناکام ہو کر چلے جائیں۔ ترجمہ ایک بار، منہا خلقناکم اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی میں سے تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس کو دکھا دیں، آیاتنا کلہا اپنی تمام نشانیاں، فَكَذَّبَ وَأَبَى تو اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا۔
قال اجئتنا، کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال باہر کرے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے اس جادو کے ساتھ اے موسیٰ، فلنأتینک، تو ہم باہر صورت لے کر آئیں گے تیرے پاس، بسحر مثلہ، جادو اس جیسا، فاجعل بیننا و بینک موعدا، تو طے کر دے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت، لا نخلفہ نحن، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں، ولا انت، اور نہ تم کرو، مکاناً سوا، ایک ایسی جگہ جو مساوی ہو، قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو دن چڑھے اکٹھا کیا جائے، فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پھر فرعون اپنے دربار سے لوٹا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اس نے اپنی تدبیر اکٹھی کی، ثم اتا، پھر میدان مقابلہ میں آیا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ویلکم، تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا، فیسحتکم بعذاب، تو وہ کسی عذاب کے ذریعے تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا، وقد خاب من افترا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا، فتنازعوا امرہم بینہم، تو انہوں نے اپنے کام کے سلسلے میں آپس میں جھگڑا کیا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور پوشیدہ سرگوشی کی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔